حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت اور ان کی علم و حکمت۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جرت اور بہادری کے ساتھ ساتھ علم و حکمت میں جو مقام و مرتبہ ملا وہ روئے کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن علی سے پیوست ہے اور علی قرآن سے پیوست ہیں۔ اسی طرح آپ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذکر کا لفظ صادر فرمایا اور آپ کو اپنی ذات سے منسلک کیا۔ طبرانی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف درختوں سے پیدا کی گئی ہے، لیکن خدا نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اب درخت واحد کا ایک تعلق ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور یہ بات یہاں تک ختم نہ ہوئی بلکہ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی شامل کیا گیا اور کہا، حسن و حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی نسبت خود سے ایسے جوڑ دی کہ دونوں ایک ہی درخت سے ہیں، تو علم و معرفت میں بھی علی کا مقام یکتا اور منفرد ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ قرآن علم کا شہر ہے اور قرآن چونکہ نطق مصطفیٰ ہے، اس لیے حضور شہر علم ہیں اور ازل سے ابد تک کائنات کے علم سے منور ہیں۔ لیکن جو بھی اس شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں علی کو دروازہ متعین کیا، علم قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کا پھاٹک بنا دیا۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو ملک یمن روانہ کیا تاکہ وہاں وہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ آپ نے یہاں پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس مؤثر انداز میں کیا کہ یمن کا سب سے بڑا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دستے مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم آپ کے سپرد کیا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، الہی علی کے سینے کو کشادہ فرما دے اور اس کی زبان کو راست گو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا، اور آپ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں مکہ مکرمہ حج کی غرض سے بھیجا۔ بعثت نبوی کے بعد یہ پہلا باقاعدہ حج تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج مقرر کیے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مقام ارج پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ کی آواز ہے اور شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہوں۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت ابو بکر صدیق کا کلام جاری تھا کہ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے
کہ मैं ये हज के दिन लोगों को सुनाऊं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे और खाना काबा का तवाफ कर चुके तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें मनासिक हज की तालीम दी। इसके बाद हजरत अली उल मुर्तजा ने सूरह तौबा की तिलावत फरमाई और ऐलान किया कि अब कोई भी मुशरिक खाना काबा में दाखिल ना होगा, कोई शख्स बरहना खाना काबा का तवाफ ना करेगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उर्फा के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हज का खुतबा दिया तो हजरत अली अल मुर्तजा ने सूरह तौबा की एक मरतबा फिर तिलावत फरमाई। फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को कुर्बानी का हुक्म दिया तो कुर्बानी के बाद हजरत अली अल मुर्तजा ने सूरह तौबा की तिलावत की और फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सही का तरीका बताया और सही करने का हुक्म दिया तो हजरत अली अल मुर्तजा ने सही के बाद फिर सूरह तौबा की तिलावत फरमाई। यूं हजरत अली अल मुर्तजा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 4 मरतबा सूरह तौबा की तिलावत फरमाई और इस तरह नकीब इस्लाम का मनसिब पाया। रिवायात में आता है कि मुल्क यमन के कामयाब सफर के बाद हजरत अली अल मुर्तजा मदीना मुनव्वरा की जानिब आज़िम सफर हुए तो रस्ते में आपको खबर मिली कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह की गर्ज से मक्का तशरीफ ले गए हैं। आप इस खबर के मिलते ही मक्का मुकरमा की जानिब आज़िम सफर हुए और मंजिल ब मंजिल सफर करते मक्का मुकरमा पहुंचे। जब आप मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिल होने लगे तो एहराम बांध लिया। फिर आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने यमन के दौरे की तफसीलात बयान की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तबलीगी काविशों को सराहते हुए फरमाया, अली तुम तवाफ़े काबा के बाद अपना एहराम खोल दो। हजरत अली अल मुर्तजा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने जब ये एहराम बांधा तो ये नियत की थी कि ए अल्लाह, मैं एहराम बांध रहा हूँ जो तेरे हबीब ने बांधा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुर्बानी के लिए ऊंट हैं? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तजा को अपने कुर्बानी के जानवरों में शरीक फरमा लिया। आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज की सआदत हासिल की और ये आखिरी हज है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में किया। इसीलिए इस हज को तारीख में हुज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। हजरत अली उल मुर्तजा की फजीलत और इनकी इल्म हिकमत। हजरत अली उल मुर्तजा को जुर्रत और बहादुरी के साथ साथ इल्म हिकमत में जो मुकाम और मर्तबा मिला वो रूए कायनात में किसी को नसीब न हुआ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान अली से पेवस्त है और अली कुरान से पेवस्त हैं। इसी तरह आपके लिए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले जिक्र का लफ्ज सादिर फरमाया और आपको अपनी जात से मुंसलिक किया। तिबरानी में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा की गई है, लेकिन खुदा ने मुझे और अली को एक ही दरख्त से पैदा फरमाया है। इसीलिए अब दरख्त वाहिद का एक ताल्लुक है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और ये बात यहाँ तक खत्म न हुई बल्कि इसमें अली रदी अल्लाह अन्हु की औलाद को भी शामिल किया गया और कहा, हसन और हुसैन मुझसे हैं और मैं हसन और हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की निस्बत खुद से ऐसे जोड़ दी कि दोनों एक ही दरख्त से हैं, तो इल्म मारिफत में भी अली का मुकाम यकता और मुनफरिद है। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। क्योंकि कुरान इल्म का शहर है और कुरान चूंकि नतके मुस्तफ़ा है, इसलिए हजूर शहर इल्म है और अजल से अबद तक कायनात के इल्म से मुनव्वर हैं। लेकिन जो भी इस शहर में दाखिल होना चाहे वो दरवाजे के बगैर दाखिल नहीं हो सकता और यहाँ अली को दरवाजा मुतय्यन किया, इल्म कुरान के समुंदर में गोता जन होने का फाटक बना दिया। फतह मक्का के बाद 8 हिजरी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت علی المرتضیٰ کو ملک یمن روانہ کیا تاکہ وہاں وہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ آپ نے یہاں پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس مؤثر انداز میں کیا کہ یمن کا سب سے بڑا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دستے مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم آپ کے سپرد کیا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، الہی علی کے سینے کو کشادہ فرما دے اور اس کی زبان کو راست گو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا، اور آپ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں مکہ مکرمہ حج کی غرض سے بھیجا۔ بعثت نبوی کے بعد یہ پہلا باقاعدہ حج تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج مقرر کیے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم مقام ارج پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ کی آواز ہے اور شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہوں۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت ابو بکر صدیق کا کلام جاری تھا کہ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، میں قائد نہیں، قاصد بن کر آیا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کر چکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرفہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے سورہ توبہ کی تلاوت کی، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے صحیح کا طریقہ بتایا اور صحیح کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے صحیح کے بعد پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اس طرح نقیب اسلام کا منصب پایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک یمن کے کامیاب سفر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ مدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو رستے میں آپ کو خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ آپ اس خبر کے ملتے ہی مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور منزل با منزل سفر کرتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہونے لگے تو احرام باندھ لیا۔ پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے یمن کے دورے کی تفصیلات بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تبلیغی کاوشوں کو سراہتے ہوئے فرمایا، علی، تم طواف کعبہ کے بعد اپنا احرام کھول دو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جب یہ احرام باندھا تو یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ، میں احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے حبیب نے باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس قربانی کے لیے اونٹ ہیں؟
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے قربانی کے جانوروں میں شریک فرما لیا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی، اور یہ آخری حج ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کیا۔ اسی لیے اس حج کو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔